اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ساری تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک خاص عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ خاص عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی اور اس کے رد عمل سے تعلق رکھنے والا تھا۔ آج کی ہماری گفتگو بھی اسی سلسلے کا امتداد ہے، یعنی اسی کا تسلسل ہے، آگے کا حصہ۔ آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیوں، اور پھر دوسرا حصہ ہے کیسے۔ آج شاید پہلے حصے پر گفتگو ہو سکے گی۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کرنا اور آپ پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، اور اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ کوئی اگر مومن کہلانا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانے۔ اس اقرار کے بغیر اللہ پر ایمان، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان اور دوسرے ارکان پر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان میں سے کسی میں بھی کوئی خلل ہو تو دوسرے کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کی یہاں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، بحیثیت رسول ماننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ جو ایمان ہے نا، اس کے تقاضے کے طور پر بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے سر آتی ہیں، تو ان میں ایک ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی ہے، دفاع۔ اور یہ جو ذمہ داری ہے نا،
اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی اہمیت بہت ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ایمان جس طرح ضروری ہے اسی طرح تائید اور نصرت اور دفاع بھی ضروری ہے. اور کوئی ایمان طاقت رکھتے ہوئے دفاع نہ کرے تو پھر اس کا ایمان شک کے دائرے میں ہوگا، شک کے دائرے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دفاع کریں آپ کی شخصیت کا، آپ کی عزت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا. یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، بلکہ ایمان کے پہلو بپہلو چلنے والی چیز ہے، ساتھ قدم بقدم ملا کر. تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات کی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کی بھی بات کی. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، کہا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جن کا ذکر توریت میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، اور جن کو یہ فریضہ سونپ کر بھیجا گیا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث اور گندی جو چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں، اور وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، لوگوں سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں، مذہبی طور پر جو بوجھ کر لیا ہے، حلال و حرام کی بنیاد پر اپنے طور پر جو بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا ہے ان کو نیچے کرتے، اتار دیتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو پہلے سے ان کے اوپر تھا. آگے کیا کہا؟ كَفَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی تعظیم کرے اور مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس روشنی کی پیروی کرے، نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری گئی ہے. كَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے، مدد ہے. تو جب بھی ضرورت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. اٹھ کھڑا ہونا یہ کامیابی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہوگا، اور جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو یہ جو اٹھ کھڑے ہونے کی بات ہے نا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کریمہ ہمارے سامنے، ذرا اس پر غور کر لیں گے اور پھر بات آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا. اس وقت کو یاد کرنا چاہیے. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت سے نوازا. اور پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یہ عہد لیا کس نے؟ اللہ نے لیا. کن سے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے. تو ایمان لینے کا بھی عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، اور مدد کرنے کا بھی عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ عہد کس قدر اہم ہے اور کس قدر سخت ہے. کہا کہ اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا اس کا اقرار کرتے ہو آپ اور اس پر عہد دیتے ہو مجھے مضبوطی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا اقررنا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. اللہ نے کہا قال فاشهدوا، تو گواہ رہنا پھر. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور آگے کیا کہا، ذرا اس پر غور کیجیے گا. کہ فمن تولى بعد ذلك، جو اس اقرار اور عہد کے بعد پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ بے اطاعت لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں. تو خطاب تو پھر سے ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے. لیکن وہ کیوں
اطاعت نہیں کریں گے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اطاعت نہیں کریں، ان کے واسطے سے ان کی امت کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ماننا ہے، نہیں مانو گے تو پھر دین سے نکل جاؤ گے۔ تو دین سے نکلنے کے لیے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک ایمان لانا پڑے گا اور دوسری چیز کیا ہے؟ مدد کرنی پڑے گی، دفاع کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں اور مدد میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو مثالیں قرآن مجید سے میں نے آپ کو دے دی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اور کہ اس عمل کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے، جو نصرت اور تائید میں کھڑے ہوں ان کا کیا مقام ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر سب کو معلوم ہے۔ تو صدیقیت کا یہ جو مقام ہے نا، یہ یوں ہی نہیں مل گیا، یوں ہی نہیں ملا۔ ایمان لانے میں سبقت حاصل ہے، لیکن اس سبقت کے ساتھ ساتھ نصرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے انہوں نے قدم قدم پر نصرت۔ تو نصرت کی برکت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقیت کے مقام پر فائز ہوئے رضی اللہ عنہ، اور پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والوں میں یا پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہم نے سنا، خوب سنا ہے۔ تو کہا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل ہوئے، بہت سارے، لیکن عورتوں میں صرف 3 کامل ہوئی ہیں۔ 3 کون ہے؟ تو کہا کہ مریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آسیہ ہے زوجہ فرعون، اور تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، پہلی بیوی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، کہا کہ یہ کامل ہے عورتوں میں، ان کو کاملیت کا سرٹیفکیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ علماء کے یہاں یہ بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں افضل کون ہے؟ افضل خدیجہ ہے یا عائشہ؟ کون ہے؟ تو علماء کے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انہوں نے جو راستہ نکالا ہے اس پر غور کیجئے۔ تو خدیجہ بھی افضل اور عائشہ بھی افضل، اوپر نیچے کرنا آسان نہیں۔ کیا ہے؟ اوپر نیچے کرنا، ان کو آگے کر دیں گے اور ان کو پیچھے کر دیں گے، آسان نہیں ہے۔ سیاق کی بنیاد پر ایک بات اور ایک کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے نا، بڑائی کا، افضل ہونے کا، اس مقام کے پیچھے کون سی بات ہے؟ تو یہ ابتدائی اسلام میں اسلام کے لیے سہارا بننے والی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بننے والی ہے، اور یہ آخر اسلام میں اسلام کے لیے سہارا بننے والی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو جہاں مالی مدد کی ضرورت تھی، تسلی کی ضرورت تھی، وہاں کون کھڑی تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب اسلام آگے بڑھا، اب اسلام جس مقصد سے آیا ہے اور جس مقاصد کی تکمیل جن چیزوں سے ہونے والا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو وہ علم ہے کہ جس کی حفاظت ہونی ہے۔ تو علم کی حفاظت کرنے کا کام اور اسلام کو مضبوط کرنے کا کام کس نے کیا؟ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو یہ آخر میں کھڑی ہیں، یہ پہلے کھڑی ہیں، اور جو پہلے کھڑی ہیں ان کا کام اور مقام کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ازواج تو بہت ساری تھی، اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی تھی نا، ہر ایک کے اندر خوبیاں تھی، اور خوبیاں تھی اس لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے طور پر ان کا انتخاب کیا۔ خوبی نہیں ہوتی نا تو انتخاب نہیں ہوتا۔ تو خوبیاں ہر ایک کے اندر تھی، لیکن نام کس کا آیا؟ کس کا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اس میں ایک بات یہ کہی کہ جب سب نے چھوڑا تو خدیجہ نے ساتھ دیا۔ کیا کہا؟ سب نے چھوڑا تو خدیجہ نے ساتھ دیا، تائید کی، نصرت کی، تسلی دی۔ تو تائید اور نصرت اور تسلی دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا کام ہے کہ جس نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو بہت اونچا کر دیا۔ اور کتنا اونچا کیا؟
تو اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی ہے، پھر ایک اشارے کے طور پر گزر جانا چاہتا ہوں کہ رب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھجواتا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حاضر ہوں تو ان سے کہیے کہ رب ان کو سلام کہتا ہے، رب ان کو سلام کہتا ہے. تو یہ جو سلام کہلوانے کی بات ہے نا رب کی طرف سے، کس بنیاد پہ؟ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بنیاد پر ہے؟ نہ، تائید، نصرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، مصیبت کی گھڑیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات تو کھڑی ہوئی ہے. اس لیے رب مقام سے نواز رہا ہے، سلام کہلوا رہا اپنے ایک عظیم مخلوق کے ذریعے سے، رئیس الملائکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. تو یہ ذرا یہ بھی یاد رکھیے. اب آگے بڑھیں گے کہ یہ جو تائید اور نصرت کی بات ہے اس کی بنیاد پر کیا چیز حاصل ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چچا ہے جس نے گستاخی کی، رب نے اس کو ہلاکت کا پیغام سنایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے اور ہلاک ہو گیا، مہر اس پر لگا دی گئی ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. کوئی مال اور کوئی دولت اس کے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی اس کے کام نہیں آ سکے گی. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف ہے کہ جو تائید میں کھڑا ہے، جو مدد میں کھڑا ہے، جس نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. بھتیجے تو اپنا کام کر، کوئی میرے رہتے ہوئے تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تسلی دی ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ تو یہ بھی چچا ہے ابو طالب. اللہ کی مشیت، اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کے ابو طالب ایمان کی توفیق سے محروم رہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے آپ کے لیے یہ قربانیاں دی، یہ مصیبتیں صحیح ہیں وغیرہ، آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو آپ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ تو کہا کہ فائدہ پہنچا ہے. اب پورا تو نکال نہیں سکتے نا، نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں لڑ لوں گا اس کی بنیاد پر. تو کلمہ پڑھ دیجئے، پھر اس کے بعد آگے سفارش کر لوں گا. لیکن توفیق نہیں ملی، نہیں پڑھے، ہے نا. تو پورا تو نکالنا نہیں ہے، لیکن نیچے سے اوپر کر دیا. سمجھ رہے بات؟ نیچے سے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے. میری وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو اوپر کر دیا. اور کتنا عذاب ہے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا چشمہ جوتی پہنائی گئی آگ کی. اور یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. کہا کہ دماغ کھولتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہ میری وجہ سے کہ نیچے نہیں ہے، صرف اوپر ہے. صرف جوتی پہنا کر عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. شرک کے ساتھ اتنی نوازش رب کی طرف سے کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ کس بنیاد پر؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی وجہ سے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہے. آخرت کی بات یہ ہو رہی ہے. دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے اس کا. ایک مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ گئے واپس. کیسے آئے معلوم ہے؟ مکے میں پہلے ہی زمین تنگ ہو گئی تھی، ابو طالب بھی چلے گئے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی باقی نہیں رہی تھی. اس لیے باہر نکل کر کوشش کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ کوشش بھی ظاہری اعتبار سے ناکام تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر لوٹے تھے. اب مکے کے اندر جائیں تو کیسے جائیں؟ تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی بڑا سامنے آ جائے، وہ اپنی ذمہ داری میں لے لے. تو ذمہ داری میں اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر کوئی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا. فلاں کو بھیجا، کہا کہ معذرت، اور فلاں سے کہا معذرت. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ آپ مجھے اپنی ذمہ داری میں لے لیجئے. تو سیرت پڑھیں آپ،
اور بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ تلوار میں ہاتھ لیے ہوئے نکلا اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اس سے تلوار کی جھلوں میں لے کر وہ مکے میں داخل ہوا۔ زمانہ گزر گیا ہے، 10-11 ہجری کی بات ہے، اب نبوت کی بات ہے، اب 5 سال تقریباً ہو گئے ہیں، بدر کی لڑائی ہو چکی ہے اور بدر میں قید ہو کر لوگ آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مطعم کو یاد کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لو كان المطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وکلمنی فی ہؤلاء نتنا، اور یہ جو گندے لوگ ہیں جو گرفتار ہو کر آئے ہیں نا، ان کے سلسلے میں وہ مجھ سے گفتگو کرتا لترکتہم، تو میں صرف اس کے بات کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا۔ کس لیے؟ کس لیے؟ تائید میں کھڑا ہوا تھا، یہ مدد کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتا نا اور وہ کہتا کہ چھوڑ دو، بات کرتا مجھ سے، سفارش کرتا، تو میں چھوڑ دیتا ان کو۔ یاد رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، اللہ نے یاد رکھا ہے، تو مقام اور مرتبہ اونچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ اہمیت ہے نصرت کی۔ ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کہوں گا پھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سلسلے میں فرمایا، کہا کہ لا یبغضہم لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق۔ انصار سے محبت وہ کرے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور انصار سے بغض اور نفرت وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور کہا اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو انصار سے محبت کرے، اور اللہ کے نزدیک وہ شخص مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، جو انصار سے بغض اور نفرت رکھے۔ انصار، خاص انصار، کیوں؟ انصار کون ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، خاص اسی موضوع پر میں نے ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف ننگی تلوار، ننگی تلوار۔ تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ہجرت بھی ایک بڑا سبب ہے کامیابی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ ان سے محبت رکھنے والا مومن ہے، سرٹیفکیٹ، جو ان سے محبت رکھے گا اس کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ تو ان کا نام ہی انصار ہے، مدد کرنے والے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، کہا کہ مدد کرنے والوں سے جو محبت رکھیں گے وہ مومن ہیں، اور کہا جو نفرت رکھے، جو ان سے بغض رکھے، وہ کون ہے؟ منافق ہے وہ۔ منافق کیوں منافق ہے؟ تو ان سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا نا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اگر چڑھتا تھا ان مسلمانوں سے، ان جیسے لوگوں سے، تو کیوں چڑھتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا۔ تو کہا کہ جو ان سے بغض رکھے سمجھو کہ وہ منافق ہے، اور کہا کہ اللہ محبت رکھے اس سے جو ان سے محبت رکھے، اور جو ان سے بغض کرے وہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ان ساری باتوں کے سننے کے بعد کیا یہ جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا نہیں ہوگا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے ہماری، ہم آگے بڑھیں گے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے اور اس سلسلے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ تو اگر آگے بڑھتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، اور پیچھے ہٹتے ہیں اور حالت ایسی ہے کہ چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ٹینشن کیا لینا ہے، چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس طرح کی بات زبان پر آتی ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو یا تو نکلے ہوئے پورے، کیا ہے؟ پورے نکلے ہوئے ہیں، یا پھر اندر ہیں لیکن باہر ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ منافق ہیں۔ منافق ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہے۔ مومن اگر کوئی ہے تو اس کو آگے بڑھنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیوں کرنا ہے؟
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ایمان کا تقاضا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑا ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے یہ، اور مومن کی پہچان ہے یہ، اور اس کی بنیاد پر مرتبے ملتے ہیں، مقام حاصل ہوتا ہے، اس لیے آگے بڑھیں گے. تو یہ پہلا سوال ہے جس کا جواب ہو گیا کیوں، کیسے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ کیسے کریں گے. تو وقت چونکہ ہونے والا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا اس پر کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو جیسے حالات ہوں گے اور ہماری حالت جیسی ہوگی انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. استطاعت ہونا ضروری ہے کھڑا ہونے کے لیے. استطاعت سمجھ رہے نا؟ نماز پڑھنا فرض ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے نا، کھڑے ہو کر. لیکن ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ کھڑے ہونے کی جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت پڑے اور ہم کھڑے ہوں، لیکن پاؤں ہونا چاہیے نا. اگر پاؤں نہیں ہے تو نہیں کھڑے ہو سکتے. استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو کبھی استطاعت ہوتی ہے، کبھی استطاعت نہیں ہوتی ہے. جب استطاعت ہوگی آگے بڑھنا پڑے گا، اور جب استطاعت نہیں ہو تو جو کر سکتے وہ کرنا پڑے گا. بات سمجھ رہے؟ استطاعت جیسے نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، روزے کے لیے شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی استطاعت کیا ہے؟ شرط ہے. اور استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور پھر اس کے بعد کی جو نتائج سامنے آنے والے ہیں، مصلحت سامنے آنے والی ہے یا خرابی سامنے آنے والی ہے، اس خرابی پر بھی اس کی نظر ہو. اچھائی حاصل ہوگی یا برائی حاصل ہوگی، فوائد حاصل ہوں گے یا برے نتائج سامنے آئیں گے، اس پر بھی غور کرنا ہے. امکان صرف نہیں کہ نہیں میں تو ایسا کر سکتا ہوں، تو کر تو سکتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جو ہوگا اس کی ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. امت کے حق میں وہ کام ہوگا یا امت کے خلاف ہوگا، فرد کے حق میں ہوگا یا فرد کے خلاف ہوگا، اس کو دیکھنا ہے. تو مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ بات ہوگی. منظر دونوں مکے کا ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ منظر یاد آ رہا ہے مجھے. ایک دن پہلے کی بات ہے کہ اونٹ ذبح کر دیا گیا ہے. اونٹ، اس کی اوجھڑی رکھی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے ہیں. اشق الناس، سب سے بڑا بدبخت اس امت کا ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے، کوئی ہے جو یہ ہمت کرے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو یہ اوجھڑی اٹھائے اور اس کے سر پر رکھ دے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کا ایک بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور گردن کے حصے پر اوجھ لا کر رکھ دیا. بوجھ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ منظر دیکھ رہا ہوں میں کہ لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے ہیں ہنس ہنس کے، ایک کے اوپر ایک گرا جا رہا ہے. کیا کام کر دیا، کیا کام کر دیا. کہتے ہیں کہ لو کان لی منع لطرحت، اگر میرے پاس قوت ہوتی نا تو میں جا کر اس اوجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیتا. لیکن بے بسی کی تصویر بنا دیکھتا رہا اور یہ ہمت جٹا نہیں پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس اوجھ کو ہٹا دوں. تو منع ہوتا میرے پاس، ہوتی میرے پاس کیا یہ. تو ایک تو ذاتی قوت کی بات ہوتی ہے، ذاتی قوت، اور دوسرا مطلب لکھا ہے علماء نے کہ میرا خاندان ہوتا، میرا قبیلہ ہوتا جو میرے ہی پشت پر کھڑا ہو جاتا اگر میں آگے بڑھتا، اور پھر یہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو میرے پیچھے سے لوگ آ جاتے. تو مجھے یہ پوزیشن حاصل نہیں تھی، اس لیے بس دیکھتا رہا. تو دیکھتا رہا، قوت نہیں ہے نہ نہیں کیا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈانٹ لگائی گئی کہ تم نے دیکھا اور کچھ نہیں کیا؟ نہ. کیوں؟ اس لیے کہ استطاعت نہیں تھی. یہ ایک منظر ہے. دوسرا منظر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، گستاخی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لوگ پل پڑے،
ایک بدبخت جس کا ذکر ابھی ہوا عقبہ بن ابی معیط کا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور اس کو آپ کی گردن میں پھانس دیا اور پھر سختی سے بھینچا، اس کو کھینچا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل بدل سا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے تشریف لائے، لوگوں کو دھکا دیا، ہٹایا اور کہا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ دعوت دیتا اور کہتا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو میرا رب اللہ ہے یہ کہنا ایک جرم ہے ایسا کہ جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیا جائے۔ تو ابو بکر آئے، مقابلہ کیا، دھکا دیا، اور اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ تو آپ سیرت میں پڑھیں گے، لیکن ہمارے سامنے اس وقت جو بات ہے وہ کیا ہے کہ سماجی اعتبار سے، قبائل کی قوت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوزیشن رکھتے تھے، استطاعت اور قدرت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکے، تو انہوں نے دفاع کیا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے تھے، معمولی آدمی تھے، وہ نہیں کر سکے، تو ایک کے پاس استطاعت تھی کیا انہوں نے، اور دوسرے کے پاس استطاعت نہیں تھی نہیں کیا۔ استطاعت اور عدم استطاعت کی بات سمجھ میں آ گئی، تو استطاعت ہونا چاہیے، کبھی استطاعت ہوتی ہے لیکن مصلحت نہیں ہوتی ہے، امکان ہے لیکن امکان کے بعد جو باتیں سامنے آئیں گی نا وہ باتیں ذرا اچھی نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ نے تقسیم کرتے ہوئے نبوی فراست کی بنیاد پر اور تالیف قلب کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دیا، تو عیینہ بن حصن ہے 100 اونٹ دیے، اسی طرح اور لوگ ہیں کہ جن کو بہت بہت دیا۔ تو کہتے کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ تو بعض روایتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا پیچھے یہ بات کہی گئی، اور بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سامنے اس نے یہ بات کہی، کیا کہا؟ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف سے کام لو، انصاف تم نہیں کر رہے ہو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے بات کہی گئی ہے۔ تو ابن مسعود نے سنا، کہتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچائی، کہا کہ میں ضرور پہنچاؤں گا، اور پہنچایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا، سونے کی طرح سرخ ہو گیا۔ کہتے کہ پھر کہنے لگے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، لقد اوذی اکثر من ھذا، ان کو تو اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچائی گئی ہے، بڑی تکلیفیں دی گئی ہے۔ کہتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ اب آئندہ کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچاؤں گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری بات میں کہ سامنے کہا، تو جب سامنے کہا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور بعض روایتوں میں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے، میں اس خبیث کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ کہا کہ لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابہ یا كان يقتل اصحابہ، ایسا نہیں کرنا، لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا تھا یا محمد اپنے ساتھیوں کو مار ڈالتا ہے، تو یہ بات میری طرف سے نہیں جانی چاہیے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ امکان ہے، استطاعت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ کہ نہ، تو امکان کے باوجود بھی کبھی چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور مصلحت کے خلاف اگر ہو تو استطاعت رہتے ہوئے بھی استطاعت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی سی بھی غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو، ایسی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے ہمیشہ۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہی، کس لیے خواہش رہی؟ اپنی مصلحت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، یا لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے مذہب کی بھلائی کے لیے، اسی طرح ہماری بھی خواہش ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے تو ہے کہ گستاخی ہوگی تو ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟
جسم کے ساتھ طاقت ہے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ زبان کے ساتھ اگر طاقت ہے تو، اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہے تو پھر کم از کم دل تو رہے ساتھ میں. یہاں تو جذبہ پیدا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میرے پاس طاقت ہوتی تو یہ تو کم از کم ہونا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر نسبت سے فائدہ کیا ہے؟ اور محبت تو آگے کی چیز ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے. لیکن کیسے کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.